اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی تو متقی ہے۔ جنہیں تعظیم ہی نہ آتی ہو وہ کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ تعظیم کے تقاضے ہیں۔ توجہ، چلیے گا نا، آپ حضرات نے پڑھوایا مجھ سے، میں تو مضمون روک رہا تھا۔ تو قرآن متقین کے لیے ہدایت، ہمارے مولا متقین کے امام ہیں، امام المتقین۔ بھائی جو پہلے ہی متقی ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ غور سے سنیے گا، منطق کی پوری بحث پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ بحث آ جاتی ہے بالقوہ اور بالفعل۔ ایک میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، اور ایک متقی بن چکا ہے، یہ بالفعل ہے، وہ بالقوہ نہیں پہنچا سکا۔ ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا، یہ بھی ڈاکٹر بنا نہیں، ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا، جس دن 5 سال مکمل کرے گا MBBS ہو گیا اس دن ڈاکٹر بن گیا۔ تو اب قرآن ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یعنی جس میں صلاحیت ہو، جس میں صلاحیت ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ جس میں صلاحیت ہو، علی اس کا امام ہے، علی امام ہے، لوگوں میں صلاحیت نہیں۔ بات پہنچ گئی ہے ذہن کی راہ میں؟ بھائی جو ابھی تک نہیں پہنچے نا، میں جانتا ہوں رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ تو کیا ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گیا ہے۔ پانی ہر اس چیز کو پاک کرتا ہے جس میں پاک ہونے کی، پاک ہونے کی صلاحیت ہو۔ کسی بچے نے مثال کے طور پہ میری تقریر سنی تو اس نے کہا بھئی ہم نے گھر میں کتا پال رکھا ہے حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے پالنا جائز ہے۔ کبھی مجھے دوسرے مولانا صاحب نے بتایا تھا کتا نجس ہے، تو اس نے کہا یہاں نزدیک میں نہر ہے، میں کتے کو نہر میں ڈال کے نکالوں گا پاک ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں بیٹا پاک نہیں ہوا۔ بچے نے دوسری دفعہ ڈبو دیا، تیسری دفعہ ڈبو دیا، نہیں ہے مجمع، بار بار ڈبو، کتا پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ پانی میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ کتے میں صلاحیت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ساتھی سے تو سلام دیواز سے باواز بلند تر سلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، صلاحیت ہو، توجہ، صلاحیت ہو تو علی امام ہے، صلاحیت ہو تو نبی رحمت ہے، توجہ، نبی ہادی علی ہادی۔ لیکن آدمی میں صلاحیت ہو، لیکن اگر کوئی ہوئی ابو جہل، بات پہنچ گئی ہے، تو پھر اب نبی میں کمی نہیں ہے، ابو جہل میں صلاحیت نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے ذہن کی راہ میں؟ اسے ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا۔ ذہن کی راہ میں اب اگر کوئی جناب امیر کو نہ مانے، ہمارے مولا میں کمی نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ اگر اگلے میں صلاحیت ہی نہ ہو، ایک علی تو کیا 110 علی آ جائے، بار بار پکارے پھر بھی نہیں آئے گا،
نبی بھی پکارتے رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آ جاؤ میں مارا نہیں گیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے زانے گرامی. نبی اکرم بھی پکارتے رہے آ جاؤ، نہیں آئے. جناب امیر نے بھی کہا آ جاؤ، غدیر یاد کرو، نہیں آئے. ان میں کمی نہیں تھی. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے بھی کہا حل من ناصر ینصرنا. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، توجہ، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید جدید ہو، میرے علماء کے لیے بھی بڑی محنت ہے اس پہ. اگر آپ کے دل پہ لگے تو دعا کیجیے گا میرے لیے. تمام میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، پیش کر رہا ہوں مرحوم شیخ جعفر شوشتری. حضرت شیخ جعفر شوشتری بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب عاشور سید الشہداء نے سب کو جمع کیا، 72 انصار کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور کہا جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ نے سینکڑوں مرتبہ مسائل پہ سنا ہوگا، میں مسائل پہ نہیں آیا. غور سے سنیے گا، جو نتیجہ دینا ہے مجھے. آپ نے کیا فرمایا؟ جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے. پھر آپ نے کہا عباس چراغ گل کر دو، ایسا نہ ہو کوئی حیا کر رہا، کوئی شرم میں اٹھ کے نہ جا رہا، آپ چراغ گل کر دیجئے. کس سے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام. توجہ، مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس چراغ گل کر دے. تو جب آپ کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جا، تو کیا اس میں جناب عباس سے نہیں کہا تھا؟ توجہ، کیا ان سے نہیں فرمایا تھا؟ جب سب سے کہہ رہے تو ان سے بھی کہا تھا. لیکن جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا، ساری دنیا مجھے چھوڑ دے یہ نہیں جائے گا. محمد والے محمد بلند سلام. بھئی میں پورا زور لگا رہا ہوں اپنا. جس پہ یقین ہو یہ نہیں جائے. میرے بہت سے برادران بہت محظوظ ہو رہے ہیں، وہ پہنچ رہے میرے جملوں پہ، انہیں اندازہ نہیں، پوری زندگی کی محنت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایسا نہیں گرامی، اب پورا یقین ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں جائے گا. انہی سے کہا چراغ گل کر دیجئے. روز قیامت جناب یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس دے دیتا. وفا کی سب سے بڑی مثال حضرت عباس علیہ السلام. تو کہا عباس چراغ گل کر دیجئے. نتیجہ دوں گا، ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا. یہ جتنے بیچ میں جملے آتے ہیں یہ میری محنت، یہ سب کتاب میں نہیں ہوتا، یہ اپنی انسان کی کوشش ہوتی. نتیجہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دیجئے. اب جب چراغ گل کر دیا، رات کا وقت تھا، سید الشہداء نے فرمایا جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک آ گئے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کو مجھ پہ یقین ہے کہ میں شافع محشر ہوں، میرے نانا رسول خدا، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں زہرا، میرا بھائی حسن، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. اگر اب کوئی چلا بھی گیا، مولا حسین نے فرمایا اب اگر کوئی چلا بھی گیا نا، میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. یہاں تک آ گئے آپ، یہی بہت. مولا حسین فرما رہے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاس ہے، انہیں آپ سے دشمنی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی جانا چاہے چلا جائے، کوئی نہیں اٹھا. آخر میں مولا نے نام لیا، کہے زہیر قین. ابھی ولایت پہ ایمان لائے تھے، ہفتہ بھی نہیں ہوا. کہا زہیر قین اگر آپ جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. کہا کہ اے حسین کل کیا ہوگا؟ کہا سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، بے دردی سے شہید کر دیے جائیں گے. کہا یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس طرح سے آپ سن رہے ہیں.
مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ حضرات پڑھوا رہا۔ آپ نے حضرت زہیر نے فرمایا کہا مولا اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ مولا نے کہا ایک بار۔ کہا اے حسین میں جب تک آپ کو نہیں جانتا تھا نہیں جانتا، لیکن اب جب آپ کو پہچان گیا، اب جب مجھے معرفت نصیب ہو گئی، تو اب اگر 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی، مجھے قبر نصیب نہ ہو، تب بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ جناب زہیر خان۔ تو اب شب عاشور علماء کہتے ہیں کوئی نہیں گیا۔ شب عاشور جناب سید الشہداء کے خیموں سے کوئی نہیں گیا۔ دوسرا جملہ سنیے، عصر میں آپ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آنا چاہتا؟ یہاں پہ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ تضاد نظر آتا ہے۔ شب میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، پہنچ رہے ہیں، شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، شب عاشور۔ عصر عاشور میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں کہا جو جانا چاہتا چلا جائے؟ تو معاذ اللہ یہ عصمت کے منافی ہے، معاذ اللہ کہ آپ کہیں شب میں چلے جاؤ پھر عصر میں کہیں آ جاؤ۔ پھر شیخ جعفر ششتری خود ہی جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی تضاد نہیں، غور سے سنیے گا جس نتیجے کو دینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں، کیونکہ شب میں اپنوں میں کہا تھا، شب میں اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا چلا جائے، اور عصر میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ کیوں؟ نتیجہ سنیے، کہ مولا کہتے تھے کہ میرے جتنے بھی ساتھ ہیں نا ان سب پہ اللہ بھی سلام بھیجے گا، سارے انبیاء، سارے ملائکہ، سارے ائمہ، سارے مؤمنین، متقین، صالحین، سب سلام بھیجیں گے۔ تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ساری کائنات کے اچھوں کے سلام لائق نہ ہو، وہ کہیں ان میں نہ رہ جائے، وہ چلا جائے۔ مولا نے خود ثابت کر دکھایا کہ کوئی نہیں۔ اچھا پھر مولا نے کہا یہ جو میرے دشمن ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت بھیجے گا۔ توجہ، سارے مرسلین لعنت بھیجیں گے، توجہ، سارے ائمہ، سارے ملائکہ، سارے مومنین لعنت کریں گے قاتلان حسین پہ۔ بھئی قاتلان دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، سب لعنت بھیجیں گے۔ تو مولا نے کہا ایسا نہ ہو قیامت تک میرے سارے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت ہے، چاہے کسی نے قتل میں حصہ نہ لیا جو تیاری کر کے آیا اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایک ایسا رہ جائے جو لعنت کا مستحق نہ ہو۔ تو مولا نے کہا میں اس کو ابھی بلا لوں۔ تو آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ شب میں کوئی گیا نہیں، عصر میں کوئی آیا نہیں۔ نتیجہ سنیے آخری جملے پہ، مولا سمجھا یہ رہے تھے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، ہوتا تو چلا جاتا، دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، ہوتا تو آ جاتا۔ نعرہ حیدری، قول بلند در سلوات۔ ماشاءاللہ، غور فرمائے ذرا نہیں گرا، شاید میری محنت دل کو لگی ہو۔ آپ نے غور فرمایا مولا کتنا بڑا نتیجہ دے کے گئے، قیامت تک کے لیے حسینیوں پہ سلام ہے اور یزیدیوں پہ لعنت ہے۔ تو مولا نے کہا اسی لیے میں نے شب میں کہا جانا چاہو تو چلے۔ سلامت رہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور تک مجمع ہے، مجھے پتہ نظر نہیں آ رہا۔
عزیزان گرامی، یہ میں نے 1 گھنٹہ آپ کو زحمت دی ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے ھدی للمتقین۔ دل میں صلاحیت ہو، نتیجہ میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں، دل میں صلاحیت ہو تو کوئی 1400 سال بعد بھی آیا پہنچ گیا ہے۔ صلاحیت ہو، روح میں، دل میں، ذہن میں صلاحیت ہو تو 1400 سال بعد بھی آئے حسینی بن جاتا، اور صلاحیت نہ ہو تو یزیدیوں کی کمی نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے جانے گرا، پتہ نہیں پہنچی، بات نہیں پہنچی۔ حیدری جس طرح سے آغا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تھکے وہ بھی ہیں، تو آپ اس طرح جواب دے نعرے کا سب آ کرتا ہے دمشق کلندر، نہیں آواز بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، دمشق کلندر، ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا کھل کے بولو، ہے شان ہماری، پہچان ہماری، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے ذہن گرا، تو صلاحیت ہو تو انسان 1400 سال بعد بھی آئے تو حسینی ہوگا، صلاحیت نہ ہو تو دنیا یزیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ 2 نشانیاں ہیں حسینیوں کی۔ پہلی علامت کہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوگا، حسینی کبھی ظالم نہیں ہوگا، مظلوم تو ہو سکتا، ظالم نہیں ہوگا، کبھی بھی اہل بیت کا ماننے والا ظالم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، توجہ ہو، صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، باپ بھی ظالم ہو سکتا، بیٹا بھی ظالم ہو سکتا، شوہر بھی ظالم ہو سکتا، بیوی بھی ظالم ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کا ظلم نہ کیجیے گا۔ تو پہلی علامت حسینیوں کی ظلم سے پاک ہے، زندگیوں میں کبھی بھی ظلم نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، اپنے پہ بھی ظلم نہ کرے۔ یہ ہمارا نفس، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ تو حسینی ہمیشہ ظلم سے پاک ہو۔ پہلی علامت ظلم سے پاکیزگی، ہر طرح کے ظلم سے پاک رہے تو حسینی۔ دوسری علامت ظلم برداشت نہیں کرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ اور ہوں گے جو ظلم ہوتا دیکھے گزر جائیں، حسینی ہوگا تو بولے گا، یہ بولنا بتائے گا یہ حسینی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ 2 علامات اپنے ساتھ رکھیے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا تو آل محمد نے آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کتنا طاقتور ہے، کیونکہ جتنا بھی طاقتور ہو ظالم خدا سے دور ہے اور مظلوم خدا سے بڑا قریب ہے۔ مجھے ایک بھائی اشارہ کرنے کے لیے جاری رکھیں، تھوڑی سی اور مجلس پڑھ دیجئے، میں تو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آخری پہلو سن لیجیے، جتنا بھی وقت لگے گا اس پہلو کو مکمل کرنا۔ عزیزان گرامی، یقین مانیے مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہے کہ میرے میں بالکل سے طاقت نہیں، تو سنیے گا۔ تو مظلوم، اب چوتھے امام فرماتے ہیں کبھی بھی اس پہ ظلم نہ کرنا،
جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس پہ ظلم نہ کرنا. کہ مولا جس کا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہ یہ نہ سمجھنا یہ نادار ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ میرا کیا کر لے گا، یہ بچہ ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. مولا نے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بڑا جلدی بدلہ لینے والا. اسرع الحاسبین، بہت جلدی بدلہ لیتے ہیں. مرحوم شیخ محمد تقی بہلول، حید اللہ بہلول، تو جنگ جب تھی روس کی افغانستان کی تو وہ اکثر وہاں پہ پائے گئے. میں نے کئی افغانیوں سے پوچھا ایسا ہے کہ افغانستان آئے؟ کہا ہاں، ہم نے خود دیکھا، مسجدوں میں واز کرتے تھے، جب پاسپورٹ نہیں بوڑھے آدمی جاتے کیسے تھے. اسی کو تو کہتے ہیں طی الارض، علی کے ماننے والوں کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے. جس کے ماننے والے ایسے ہوں، مولا کیسے ہوں. تب وہ خود مرحوم فرما رہے تھے اپنے درس اخلاق میں، آخری وصیت میں نے جو مطلب شروع کیا ہے اس کو مکمل کر، تو فرماتے ہیں کہ میں کسی چیک پوسٹ پہ افغانستان میں کھڑا تھا، تو وہاں پہ بعض اوقات لوگ جوا کھیلتے تھے تو بٹیروں کو لڑواتے تھے. تو ایک آدمی چھوٹا سا پنجرا تھا، لے جا رہا تھا. سپاہی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں جواری نہیں ہوں. کہا نہیں تم جواری ہو، جوا کھیلتے؟ کہا نہیں. کہا اس نے پنجرا کھولا، بٹیر کو نکالا، گردن توڑی اور پھینک دی. کہا بھی وہ جا ہی رہا تھا سپاہی کہ دور سے میں نے دیکھا گاڑی آ رہی ہے بہت تیز. اس نے بریک لگائی، روکنے کی کوشش کی، روکی نہیں. سپاہی کو اس نے ایک مرتبہ ٹکر ماری، اس کا دھڑ ادھر گرا، سر ادھر گرا. کب میں نے فوراً چوتھے امام کی حدیث کو یاد کیا، جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کا بدلہ خود اللہ لیتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. طبیعتوں کو گرانا گزرے زیادہ گرانے. اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر اور کمزور سمجھ کے ظلم نہ کرو. آئیں ذرا میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر سال میں روایت ضرور پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا سفر میں ہوں. ابھی محرم کے یہ ایام ہیں، ان میں سن لیجئے کہ بیویاں جب پہنچی تو اول سفر 61 ہجری شام پہنچی. قافلے کو روک دیا گیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ قافلے کو روکا کیوں گیا؟ کہ پھپھی اماں بازار اور دربار سجایا جا رہا، بازار سجایا جا رہا. بعض اوقات استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے اور بعض اوقات اذیتیں دینے کے لیے. ایک مرتبہ میں سارے مسائب خلاصہ کر کے دربار میں آنا پیش کرنا چاہتا ہوں. سوگنامہ علی محمد مرحوم آیت اللہ اشتہاردی کی اور ریاض القدس اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک مرتبہ بیویاں دربار میں داخل ہوئی. دربار بہت بڑا، آپ ابھی بھی جائیں گے نا تو دیکھیں گے. اسے جامع امیہ کہا جاتا ہے، دربار یزید یہ مسجد تھی. تو جب بیویاں داخل ہوئی تو اس طرف دور یزید اوپر بیٹھا تھا، تخت پہ ایک بیوی کھڑی تھی جس کے چہرے پہ باریک نقاب تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا. وہ تھی ہند، یزید کی بیوی. انہوں نے جب اس کو بتایا نا، ہند کو کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی. کہ میں باغیوں کے خاندان کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، کیسے آتے ہیں. تو کہا لیکن میرے لیے برقع سلوا دو، میں پردہ دار ہوں. نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں. وہ آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی. جب تخت پہ کھڑی تھی تو جناب زینب کی دور سے نظر پڑی، ہند کھڑی ہے. جناب زینب کبریٰ نے فوراً پلٹ کے کہا ام کلثوم دیکھا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے
میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی. کہ ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے سوال کیا بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. یہ مدینے آئی تھی، آ کے بچپنے میں اس کے باپ نے کہا تھا بیمار ہے، تو مولا علی نے کہا تھا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. خادم سے کہا ذرا حسین کو، مولا حسین سے کہا یہ پانی مس کر دیں. مولا نے ہاتھ لگایا، کہا یہ اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، شفا مل جائے گا. اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا. بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین ہے، انہوں نے پانی کو مس کیا تھا اس لیے شفا مل گئی. کہا بابا مجھے ایک مرتبہ حسین سے ملا دیں. جب مدینے آئی نا تو دیکھا مولا حسین کو. مولا نے کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے. کہا اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے میری بہنوں کے پاس چلے جاؤ. آئیں جناب زینب کے پاس. کہا بی بی مجھے کچھ سکھائیے. کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو. بس بھئی یہ پردہ. اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ کس طرح سے یزید سے شادی ہوئی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا. بس اب یہ جب دربار میں تھی نا، تخت پہ کھڑی تھی، جناب ام کلثوم نے کہا یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے فرمایا ہاں بہن یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا. اب دونوں بہنیں رونے لگی. کہ بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں ہیں. دونوں بیویاں رونے لگی سر جھکا کے. آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی مصائب سے گزر رہا ہو، وہ چاہتا مجھے کوئی اپنا نہ ملے، کیا کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کیا کچھ ہوا. جیسے بیویاں گزری سب سے آگے جناب زینب کبریٰ تھی. ہند تخت پہ کھڑی تھی. ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے سوال کیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ